کی نفی علی وجہ الکمال بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، ان حرفوں کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تمہید ما ترغیب، شوق دلانے کے لیے جو ابتدائی امور ہوتے ہیں ان کا ذکر۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، الحکیم ایسی کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب آپ نے عنوان چھوٹا سا لکھنا ہے، اوپر لکھ لیں، ساتھ لکھ لیں، قرآن کی 4 صفات، قرآن کی 4 صفات۔ اب بین السطور آ جائیں، الکتاب پر 1، الحکیم پر 2، ہدن پر 3، رحمتن اس پر 4۔ اب کتاب کے اوپر لفظ لکھیں کامل کتاب۔ قانون تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، المطلق اذا یطلق ینصرف الی الفرد الکامل۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کامل کتاب کی، یا کتاب سے مراد سورت ہو تو کامل سورت، ایسی کتاب الحکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب الحکیم کا جملہ لکھ لیں سامنے۔ محکم از عیب، محکم از عیب، تناقض و اختلاف سے پاک۔ اب یہی بات میں آپ کو سورۃ یونس میں یاد کراؤں گا انشاءاللہ، وہاں بھی یہ انداز ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی عیب نہ ہو، تناقض اختلاف نہ ہو، کہیں کچھ کہا جائے کہیں کچھ کہا جائے، یوں نہیں ہے۔ کتاب کا کیا معنی کیا؟ کامل کتاب۔ یہ آیتیں ہیں کامل کتاب کی، ایسی کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، محکم از عیب، تناقض و اختلاف سے پاک۔ ہدن ہدایت ہے، نیچے لکھا ہے علمن، علم کے لحاظ سے قرآن رہنمائی کرے گا، ورحمتن عملن، عمل کرو گے تو رحمت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن للمحسنین اس پر لفظ نہیں لکھا ہوا، لکھنا ہے مستفیدین۔ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ للمحسنین، اخلاص سے نیکی کرنے والے، اوپر اوپر سے نہیں۔ مونا اب للمحسنین کے سامنے حاشیے پر عنوان لکھ لیں، مؤمنین کی 4 صفات، مؤمنین کی 4 صفات۔ جلدی قلم چلائیں۔ اب اوپر آ جائیں، محسنین 1، یقیمون الصلاۃ 2، یؤتون الزکاۃ 3، بالآخرۃ ہم یوقنون 4۔ ایمانداروں کی 4 صفتیں آ گئیں۔ اخلاص سے نیکی کرنے والے 1، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ بشارت بھی آ گئی اور محسنین کا بیان بھی آ گیا۔ اخلاص سے نیکی کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو قائم رکھتے ہیں نماز۔ نیچے لکھا ہوا ہے حکمت عملیہ کا جزو اول، حکمت عملیہ نیک اعمال کرنا، اس کی ایک جز یعنی عبادت بدنیہ، بدنی عبادت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز اعمال کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ اب میں نے عرض کیا تھا مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آ جائے تو مراد دل کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب یؤتون الزکاۃ، اس کے اوپر لفظ لکھ لیں دل کی زکوٰۃ، یعنی لا الہ الا اللہ۔ جلدی کریں، یعنی لا الہ الا اللہ۔ نئے ساتھیوں کے لیے دل کی زکوٰۃ۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آ جائے مراد دل کی زکوٰۃ، دل کو پاک رکھتے ہیں۔
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور دیتے ہیں پاکیزگی دل، یعنی دل کو پاک رکھتے ہیں. اور نمبر 4، اور وہ آخرت کے ساتھ ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. سبحان اللہ. یقیمون الصلاۃ حکمت عملیہ کا جزو اول، یؤتون الزکاۃ نیچے لکھا حکمت اعتقادیہ، یہ عقیدے کا ذکر ہے کیونکہ زکوٰۃ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. مبدا، ہر ایک چیزوں کی بنیاد، ہر ایک چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے. نمبر 2، عقیدہ معاد، دوبارہ زندہ ہونے والا عقیدہ، آخرت کے ساتھ بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک ان صفات والے، اولئک ان صفات والے ثمرہ دنیاویہ اوپر ہدایت کے ہیں، میرے ربہم جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یہ دنیا کا ثمرہ تھا، آخرت کا نتیجہ ثمرہ اخرویہ. یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، کوئی مشکل بات نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ زجر ما تخویف اخروی. سامنے نام لکھ لیں، نظر زوات کے ساتھ ولزوالین، نظر ابن الحارث، نظر ابن الحارث. یہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا، اور شاہان عجم، جو عجم کے بادشاہ تھے نا، روم اور ایران، کسرا وغیرہ، ان سے یہ وہاں جا کر قصوں کی کتابیں خرید لاتا. ایک اس کے پاس لونڈی تھی، اس کو کہتا تھا تو گانا گا، اور کہتا تھا تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا کلام سناتا ہوں، میں اس کے مقابلے میں تمہیں عجم کے بادشاہوں کے قصے سناؤں. یہ اس کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اس کا عنوان سامنے لکھنے حاشیے پر، پھر میں نمبر لکھواتا ہوں. منکرین کی 6 صفات، منکرین کی 6 صفات. اب اندر آ جائیں. یشتری لہو الحدیث 1، لیذل 2، بغیر علم 3، ویتخذها ہزوا 4. آگے واللہ مستکبرا 5، کن فی اذنیہ وقرا وقرا 6. اب منکرین کی 6 صفات. زجر ما تخویف اخروی عنوان لکھا ہوا ہے، من الناس اس کے نیچے زجر ما تخویف اخروی لکھی ہوئی ہے، لیکن زجر سے پہلے 2 لفظ بڑھانے ہیں، 2 لفظ پہلے. غیر محسنین پر زجر کیوں لکھنا ہے؟ غیر محسنین پر زجر. پہلے محسنین کی صفات بیان کی، اب جو غیر محسنین ہیں، اخلاص سے نیکی کرنے والے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے ڈانٹا، آخرت کا ڈراوا بھی سنایا. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن یشتری لہو الحدیث مرض اول زلال. یہ جو 6 باتیں عرض کی ہیں یہ اور انداز ہے، اس قرآن پاک کے مطابق اور انداز ہے، یہ بھی حل کریں گے ساتھ ساتھ. پہلی بیماری جو پسند کرتا ہے کھیل کی باتیں، لہو الحدیث کھیل کی باتیں. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، غرض اشتراء. کیوں کھیل کی باتیں پسند کرتا ہے؟ تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے. لکھا ہے مرض دوم اضلال، دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، بغیر علم بغیر دلیل کے. علم کے اوپر لکھیں دلیل. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور بنا لیتا ہے ان آیات کو ہزواً مذاق، تاکہ لوگوں کے دلوں میں بے وقت ہو جائے. آیتوں سے مذاق کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت ختم ہو جائے. سمرا اولئک لہم عذاب مہین. ان صفات والے وہ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا. ورنہ لہو الحدیث کا مطلب لکھ لیں حاشیے پر. دل بہلانا، لہا یلہو سے ہے دل بہلانا.
ایسی باتیں جن سے دل بہل جائے. مثلا گانے بجانے کے آلات، آگے ایک جملہ لکھواتا ہوں پھر اس کو فٹ کریں گے. لکھیں لہو الحدیث عام ہے، لہو الحدیث عام ہے تمام چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. کیا جملہ عرض کیا؟ لہا یلہو سے ہے لہو الحدیث، ایسی تمام باتیں جن سے دل بہل جائے. مثلا گانے بجانے کے آلات. اور لہو الحدیث عام ہے، یہ جملہ مجھے سنائیں تو میں آگے بات کروں. عام ہے تمام چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. مثلا فیس بک، یہ اب نہیں لکھ رہے. پرانے علماء تو ہمارے یہ چیزیں تھی نہیں، انہوں نے کہا گانے بجانے کی چیزیں اور یہ جوئے وغیرہ، یہ مرغے لڑانا، یہ بٹیرے لڑانا جن سے اللہ کی یاد. اب لکھ لیں مثلا فیس بک، یہ نہیں لکھنا. مت لکھو چاہ مہربانی کرے، پھر آپ مجھ پر فتوی لگا دیں گے. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تو آپ انصاف کریں، اللہ کا گھر ہے. ہم مسلسل موبائل میں مصروف رہیں تو اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے کہ نہیں؟ یہ بھی تو سوچے. تو یہ بھی اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے نا. لہو الحدیث عام ہے. پرانے علماء کرام کے دور میں یہ چیزیں ہوتی تو ضرور فیس بک کی مثال دیتے. آ جاؤ جی. تو عام ہو گیا. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اس پر عنوان لکھا ہوا ہے مولانا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، حالت اعراض، منہ موڑنے کی حالت. جس وقت پڑھی جاتے ہیں اس کے اوپر ہماری آیات، واللہ پھر جاتا ہے مستکبران، در حالے کے آکڑ کرنے والا ہوتا ہے. ہاں جاؤ جاؤ اپنے پاس ایتے رکھو، بڑے آ گئے ہو. کلم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان آیات کو. ہاں ضمیر آیات کی طرف جا رہی ہے. یسمعها، گویا کہ نہیں سنا اس نے ان آیات کو. کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. وقرن بوجھ ہے یعنی بہرا ہے. ایسے بے پرواہ ہو جاتا ہے اس کے کانوں میں کوئی بوجھ پڑا ہے، آیتیں اس کے کانوں تک پہنچی نہیں ہیں. فبشرہ بعذاب الیم سمرا، بس خبر دے دو اس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی. پہلی دفعہ یہ لفظ آئے ہیں، ساتھی لفظ لکھ لیں حاشیے پر. پورے قرآن میں یہ بات کہوں گا پھر نہیں لکھوا سکوں گا. لکھیں جی. فبشرہ کا جملہ بشارت کا استعمال خیر کے لیے ہے. مقام شر میں، مقام شر میں استعمال ہو تو مراد تحکم. اب یہ جو دو آنکھوں والی ہے ہوتی ہے اس کو قاری کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہا ہوتی ہے حلوے والی، دوسری دو آنکھوں والی ہا. مجھے تو نہ، میں تو قاری نہیں ہوں. تحکم، قاری اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس ہا کو. اب میں قاری تو ہوں نہیں. تا اور دو آنکھوں والی ہے اور کاف کشش والا اور میم. تحکم تو مراد تحکم ہوتا ہے، یعنی مذاق. چلو اب تو آسان کر دیا. بشارت کا استعمال تو خیر کے لیے ہوتا ہے، خوشخبری سنا دو اچھی چیز کی.
اب یہاں آ گیا خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب کی، یہ استعارہ تحکمیہ ہے مذاق کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا، ورنہ اگر عذاب کے ساتھ لفظ آ جائے بشارت کا تو مراد کیا ہوتا ہے؟ مذاق کیا ہوتا ہے؟ استعارہ تحکمیہ ہے، اب بشارت والا معنی نہیں کرنا۔ فبشرہ بعذاب علیم، سمرا خبر دے دو اس کو دردناک عذاب کی، بشارت دے دو، خبر دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ پورے قرآن میں یہ چلے گا، میں وہاں عرض کرتا ہوں گا استعارہ تحکمیہ ہے مذاق کے لیے۔ بشارت ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، قوت نظریہ کی دا مضبوط اور عمل کیے نیک قوت عملیہ، ثمرہ ان کے لیے باغات ہوں گے، النعیم نعمتوں کے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، وعد اللہ حقا تاکید ثمرہ، یہ جو ثمرہ تھا لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہوں گے، اس کی تاکید کی، بات کو مضبوط کیا۔ وعدہ ہے اللہ کریم کا سچا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ کریم زبردست ہے۔ نیچے لکھا ہے وعد وعید کے واقع کرنے پر کسی چیز کا وعدہ کرے یا اللہ کریم ڈرائے، وہ زبردست ہے، کر سکتا ہے۔ الحکیم، حکمتوں والا ہے، مناسب جزا دینے میں۔ ورنہ سورۃ روم کھولیں، وعد کس کو کہتے ہیں، وعید کس کو کہتے ہیں؟ میں نے رات لکھوایا تھا، کھولیں جی، جلدی 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 مہربانی کریں۔ سورت کے شروع میں لکھوایا تھا وعد، نہیں آپ کھولیں تو کھولیں تو کھولیں تو، مفتی صاحب سارے ساتھیوں کی بات نہیں سن سکتا، مفتی صاحب کیا لکھا تھا؟ کسی فائدہ مند کام کے واقع ہونے سے پہلے اس کی خبر دے دینا، اور وعید کسی نقصان دہ کام کے واقع ہونے سے پہلے اس کی خبر دے دینا، یہ وعید ہے۔ آ جاؤ مولانا، باتیں تو قرآن میں ساری چلیں گی، میں ایک جگہ لکھوا سکتا ہوں، اب کیا کروں؟ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، دلیل توحید عقلی نمبر 1، پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو۔ ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ السماوات کی طرف۔ مولانا یہ معنی نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا کہ دیکھتے ہو تم ان ستونوں کو، ستون تو نہیں ہے، ستونوں کو نہیں دیکھتے، دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، کوئی ستون نہیں ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور رکھ دی اللہ کریم نے زمین پر پہاڑ، فی کے اوپر لکھیں فی الارض، فی بمانا علا، جلدی کریں نحوی علماء، فی بمانا علا، القا علی الارض، اللہ نے رکھ دیے زمین پر رواسیہ، القا کا معنی بتائیں، ورنہ آپ قدر نہیں کر رہے نا، سورۃ یوسف میں یاد کراؤں گا، القا رکھ دی اللہ کریم نے زمین پر پہاڑ۔ کھولیں سورۃ یوسف، بارہواں پارہ، القوہ فی غیابت الجب، صفحہ کھولو جی، 484۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان بھائیوں میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو تم یوسف علیہ السلام کو، والقوا فی غیابت الجب، اور پھینک دو اس کو کسی گمنام کنویں میں، پھینک دو منا بچے کو، ہم بڑوں کو پھینکا جائے کنویں میں ہم بھی مر جائیں گے، ادھر بھائی کہتا ہے قتل نہ کرو، ادھر کہتے ہیں کنویں میں پھینک دو، ڈال دو، پھینک دو، پھر بچے کو پھینکنا یہ تو قتل ہے، وہ تو مر جائے گا۔ ہاں؟ رکھ دو تم اس یوسف علیہ السلام کو فی غیابت الجب، کسی اندھیرے کنویں کے ایک جالے میں، وہاں تفصیل عرض کریں گے، اب صرف القا یہاں اشارہ آپ کو عرض کرنا تھا۔ رکھ دی اللہ کریم نے زمین پر پہاڑ، کیوں؟ ان تمید بکم، لے اللہ تمید بکم، ان تمیدہ کے نیچے لکھا ہے لے اللہ،
ان کے نیچے ان لے ان آگے لا تمیدہ لے اللہ تمیدہ بکم، زمین پر اس لیے اللہ نے پہاڑ رکھے تاکہ نہ جھک جائے تم کو لے کر، تاکہ نہ جھک جائے تم کو لے کر۔ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کبھی اس طرف ہو جاتی، کبھی اس طرف نیچے ہو جاتی، کبھی ادھر ہو جاتی، کبھی اس طرف ہو جاتی، پھر ہم کیسے ساری زندگی اس پر گزارتے، بلڈنگیں عمارتیں کیسے اس پر بنتی۔ کیا معنی کیا؟ ان تمید بکم لے اللہ تمید بکم، تاکہ نہ جھک جائے زمین تم کو لے کر، وبث فیہا اور پھیلا دی اللہ کریم نے، بث بمعنی نشرہ پھیلا دی اللہ نے زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار، وانزلنا من السماء ماء اور اتارا اللہ کریم نے بلندی سے پانی، فاتر الود کا یخرج من خلالہ ابھی پڑا ہے، بادلوں سے بارش نکلتی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وانزلنا من السماء ماء۔ اب مولانا بڑے علماء غور کریں، خالہ کا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا۔ القا کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ڈرتے کیوں ہیں صرفی؟ بسا کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں انزلنا یہ بھی ہے ماضی کا صیغہ، لیکن وہ غیب کے صیغے تھے، یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ انزلنا ہم نے اتارا، سامنے لکھے لفظ التفات غائب سے متکلم کی طرف، التفات ہے متوجہ ہونا، التفات غائب سے متکلم کی طرف، یہ ایک انداز ہے فصاحت و بلاغت کا، غیب کی بات کرتے کرتے پہلے اپنے آپ کو غیب میں رکھا، اب متکلم کی طرف التفات کر دیا۔ اتارا ہم نے بلندی سے پانی، فانبتنا فیہا پس اگائے ہم نے زمین میں، من کل زوج کریم ہر قسم کی عمدہ عمدہ چیزیں، کریم عمدہ۔ ھذا خلق اللہ یہ پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کی، خلق بمعنی مخلوق، یہ پیدا کی ہوئی ہیں اللہ کی، فارونی بس مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونہ کیا کچھ پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے، الذین ان ہستیوں نے جو اللہ کے سوا ہیں، جو اللہ کے انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو مجھے دکھاؤ، کوئی چیز بھی انہوں نے پیدا نہیں کی۔ بل الظالمون بل کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے بلکہ کچھ بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا، الظالمون مشرک لوگ، المشرکین فی ضلال مبین کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ ورنہ آ جاؤ سورت حامیم الحقاف 26واں پارہ، صفحہ 1015، پہلا صفحہ 26واں پارہ، قل ارائیتم جلدی کریں مہربانی کریں، فرما دیجئے میرے معبود، ارائیتم اخبرونی، نئے ساتھیوں کے لیے ارائیتم قرآن میں آئے من اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے خبر تو دو، ما تدعون من دون اللہ ان کے متعلق ان کو تم پکارے اللہ کریم کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں سے، ام لہم شرک فی السماوات یا ان کے لیے شرک آتے آسمانوں میں، تو وہ بتاؤ، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے، اس کے اندر دلیل لکھی ہوئی ہو کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا آسمان و زمین میں سے، او سارت من علم یا کوئی معتبر نقل لے آؤ علم میں سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، کوئی آسمانی کتاب لے آؤ۔ دیکھیں وہاں پہنچ کر انشاءاللہ آپ کو جملہ عرض کروں گا، اب میں اشارہ کر دیتا ہوں بڑے علماء کے لیے، قرآن سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب لے آؤ جس میں لکھا ہو کہ انہوں نے اللہ کے بغیر جتنی ہستیاں انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، کوئی آسمانی کتاب لے آؤ، یا اثارت من علم کوئی معتبر نقل لے آؤ علم والی، معتبر نقل سے مراد کسی پیغمبر کی حدیث پیش کر دو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء گزرے ان کی حدیث پیش کر دو کہ ان ہستیوں نے اللہ کے بغیر جتنی ابھی ہیں
کوئی چیز بنائی ہے زمین و آسمان میں؟ اب ہاں عرض کروں گا وہ سارت من علم، یہ دلیل ہے حدیث کے حجت ہونے کی۔ اگر حدیث حجت نہیں ہے، پچھلے انبیاء کرام کی حدیث کا حوالہ کیوں مانگا گیا؟ وہاں بات کریں گے۔ اب تو صرف آپ کو یہ دکھانا تھا ارونی۔ آ جاؤ جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ لکھیں مولانا سامنے جملے پر، لقمان عجمی نام ہے۔ جلدی کریں، جلدی مہربانی کریں، میں انتظار نہیں کرتا۔ لقمان عجمی نام ہے، زمانہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان تھا۔ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا۔ نمبر 2، ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم عاد کے بقیہ مسلمانوں میں سے تھا۔ 2 قول آپ کو لکھوا دیے، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے درمیانے زمانے میں یہ گزرا ہے، اور یہ حضرت ہود علیہ السلام فوت ہوئے۔ جتنے ایماندار تھے حضرت ہود پر ایمان لانے والے، یہ ان کے باقی لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ تھا۔ بہرحال ہم اس کھوج کرید میں نہیں پڑھتے، قرآن ان چیزوں میں نہیں جاتا، معلومات کے لیے آپ کو بات لکھوا دی۔ اب جو ضروری بات آپ کو لکھوانی ہے وہ ہے حکمت۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک تو لفظ لکھا ہوا ہے علم با عمل، پڑھیں تو ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی علم با عمل، جتنا علم عطا کیا اتنی میں اللہ نے اس کو عمل کی بھی توفیق دی۔ آگے جملہ حاشیے پر پڑھ لیں، پھر میں حکمت کے مطلب لکھواتا ہوں۔ یعنی دیکھو ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی، آپ پڑھ ہی نہیں رہے، کیونکہ وہ محسنین میں سے تھا، سے تو لکھیں، محسنین میں سے تھا، اور اس نے اپنے لڑکے کو شرک سے بچنے کی وصیت کی تھی۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ آگے عربی عبارت ہے وَعَلَى هَذَا جمہور اہل التاویل، تمام جمہور جتنے بھی ہیں نا وہ اس بات پر ہے انہو کان ولیا ولم یکن نبیا، وہ ولی تھا نبی نہیں تھا۔ وقال بنبوت اکرمہ، تو شعبی اور اکرمہ ان 2 بزرگوں نے نبوت کا قول بھی کیا ہے۔ بہرحال نبی تھا یا نہیں تھا، ولی تو ضرور تھا، جس کا قصہ قرآن میں آ گیا۔ اب حکمت کے مطلب لکھ لیں۔ نمبر 1 علم، جلدی کریں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 حلم، حوصلہ، حلیم، حلم۔ نمبر 3 اصابت رائے، رائے کا درست ہونا، اصابت رائے۔ نمبر 4 وہ کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ یہ جو علم بعمل لکھا ہوا ہے آپ کے پاس حکمت کے نیچے، اس کو 5 بنا دیں، یہ 5 قول ہو گئے۔ حکمت سے مراد علم، یا حکمت سے مراد حلم، بڑا حوصلہ، یا حکمت سے مراد اصابت رائے، جس کی رائے درست ہو، اور نمبر 4 وہ کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ چھوٹا سا نوٹ لکھ لیں، چھوٹا سا، یہ سب قول جمع بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب قول جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے علم بھی دیا ہو، ان کو ساتھ علم بھی دیا ہو، رائے درست یہ بھی اللہ نے توفیق دی ہو، ایسا کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں وہ بھی اللہ نے خوبی دی ہو، اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے عمل بھی دیا ہو، سارے قول جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ سب کچھ اللہ نے عطا کیا جو ہم نے لکھا ہے۔ فرمایا انشکر للہ، اب بیان حکمت، انشکر للہ، اب لکھا ہے ان تفسیریہ، یہ اس حکمت کی تفسیر ہو رہی ہے۔ کون سی حکمت دی تھی؟ انشکر للہ، یہ کہ تو شکر ادا کرتا رہے اللہ کریم کا، شکر ادا کرتا رہے اللہ کریم کا۔
مولانا अनिश्कुर लिल्लाह पर एक लफ्ज लिखना है, कुलना कुलना हमने कहा बसरिया इल्हाम, हमने कहा बसरिया इल्हाम, चूंकि वली था अल्लाह ने दिल में बांट डाल दी। हमने कहा इल्हाम के जरिए कि शुक्र कर, तो अल्लाह करीम का शुक्र करता रहे। वमन यशकुर, जो बंदा शुक्र करेगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का माना तो लिख लें, अनिश्कुर लिल्लाह पर अब किधर लिखेंगे, दो लफ्ज हैं लेकिन क्या करें। बित्तौहीद वत्ताअह, बित्तौहीद बेअलबा अत्तौहीद, बित्तौहीद वत्ताअह इताअत। आज इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह की तौहीद मान कर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, अल्लाह की फर्मा बरदारी करके अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता रहे। वमन यशकुर, जो बंदा शुक्र करेगा, इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, बस वो बंदा पक्की बात है शुक्र करेगा अपनी जान के फायदे के लिए। या तो बदरिया इल्हाम हमने फरमाया था कि तू शुक्र कर, मौलाना इसके ऊपर एक लफ्ज नंबर 1 बना दे। ये जो आपने लफ्ज लिखे हैं ना, कुल ना बसरिया इल्हाम, ये एक है। दूसरा कौल आपके पास लिखा हुआ है अनिश्कुर लिल्लाह, लेकिन आपको याद कैसे रहेगा, सामने हाशिए पर लिखें नंबर 2 अनिश्कुरली, अनिश्कुरली। या अनिश्कुर लिल्लाह खुद हिकमत की तफसीर है। अनिश्कुर लिल्लाह खुद हिकमत की तफसीर है। क्या मतलब, यानी वो हिकमत यही थी, हमने उसे शुक्र का हुक्म दिया, उसने तामील की। 2 कौल हो गए। हमने हजरत लुकमान को हिकमत दी थी, इल्म के साथ अमल की भी तौफीक दी थी। और नंबर 2 हमने कहा था शुक्र करता रहे अल्लाह करीम का। और दूसरा कौल कौन सी हिकमत दी थी, यही हिकमत दी थी कि अल्लाह का शुक्र करना है। ये दोनों कौल आ गए। वमन कफरा, जो बंदा न शुक्री करेगा, जज़ा मुकद्दर, तो उस अल्लाह का क्या नुकसान है। अल्लाह नहीं लिखा हुआ तो उस अल्लाह का क्या नुकसान है। जज़ा मुकद्दर, जज़ा मुकद्दर के लफ्ज भी नहीं लिखे हुए, क्या करें। वमन कफरा, जो बंदा न शुक्री करेगा, उस अल्लाह का क्या नुकसान है, बंदे का अपना नुकसान होगा। इल्लत क्यों, यकीनन अल्लाह करीम गनीउन बेपरवाह है, जहान वालों के शुक्र से, हमीदुन तारीफें किया हुआ है। सबक में ये बात पहली दफा आई है शुक्र की, तो मैं आपको 3 बातें लिखवा देता हूं, अल्लाह तौफीक दे तो अवाम के सामने बयान करनी है इंशाअल्लाह। तो कह दें आप नाराज हो गए मुझ पर। लिखें जी, शुक्र का माना इजहार नेमत, जल्दी करें जल्दी। शुक्र का माना इजहार नेमत। नंबर 1 शुक्र बिल कल्ब, शुक्र बिल कल्ब, दिल के साथ शुक्र करना। नेमत का तसव्वुर, नेमत का तसव्वुर, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं बंदा दिल में तसव्वुर करे, अल्लाह ये नेमत दी, फलां इनाम दिया, फलां कमाल दिया, ये दिल का शुक्र है। नंबर 2 शुक्र बिल लिसान, जबान से शुक्र करना। शुक्र बिल लिसान, हम्द व सना करना। किसकी, ये अब एक एक लफ्ज तो मौलाना नहीं लिखा जा सकता ना, आप खुद ही समझदार हैं। सना व हम्द करना। नंबर 3 शुक्र बिल जवारिह, जवारिह आज़ा को कहते हैं। शुक्र बिल जवारिह, आज़ा से इताअत करना। शुक्र की 3 किस्में हैं, शुक्र बिल कल्ब, शुक्र बिल लिसान, शुक्र बिल जवारिह। जो बंदा अपने आज़ा से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है वो तो नाशुक्री कर रहा है।
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، درحال کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. کیا معنی کیا؟ یہ یا مولانا، یہ جو یا تصغیر والی ہے نا، یا بنیا، یہ محبت کی ہے. نیچے لکھ لیں یا تصغیر برائے محبت، اے میرے پیارے بیٹے، یا تصغیر برائے محبت، لا تشرک باللہ. اب یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہو گئیں. اس پر لکھیں نمبر 1، نہی از شرک، نہی از شرک، شرک سے روکنا، نہ شریک بنانا اللہ کریم کے ساتھ، تصحیح عقیدہ، عقیدے کا درست رکھنا. یقیناً شرک البتہ ظلم ہے بہت بڑا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ ادخال الہی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، وہ سامنے لکھا ہوا ہے. یہ جملہ معترضہ علیحدہ کلام بطور ادخال الہی کے مضمون چل رہا تھا. لقمان کی نصیحتیں کرنے والا وہ نصیحتیں کر رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی. یہ ادخال الہی. آگے جملہ، یعنی اگر والدین شرک پر مجبور کریں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، پڑھیں گے کیا؟ اگرچہ ان کی اطاعت ضروری ہے بوجہ پرورش کرنے کے، لیکن شرک میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کریں. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور تاکید کی ہم نے انسان کو والدین کے متعلق، حملت امہ وہنا علی وہن، حملت امہ وہنا علی وہن ہونا. اس حملت امہ کے اوپر لفظ لکھ لیں دو، ذکر الخاص بعد العام، ذکر الخاص بعد العام، مختصر المانی. یہ نہیں کہ لکھنا، یہ تو آپ نے کون سے درجے میں ہے جی مختصر المانی؟ 5ویں درجے میں. پہلے تو عام تھا نا والدین کے ساتھ، نہیں، اب خاص ذکر والدہ کا، اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام. حملت امہ وہنا علی وہن. اب آگے لفظ پورے بھی کرنے ہیں. ذکر الخاص بعد العام، برائے شفقت، برائے و شفقت و اہتمام، برائے شفقت و اہتمام، اہتمام کے لیے خصوصیت کے طور پر والدہ کا ذکر اللہ نے خاص طور پر الگ کر دیا. حملت امہ وہنا علی وہن، اٹھاتی ہے اس بچے کو، اس انسان کو، حملتہ، ضمیر انسان کی طرف، اٹھاتی ہے اس انسان کو اس کی اماں، وہنن علی وہن، کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری کے، کمزوری در کمزوری. کیا مطلب؟ جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے پیٹ میں، اماں کمزور ہوتی جاتی ہے. وہنن علی وہن. سبحان اللہ وفصالہ، سبحان اللہ وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا اس بچے کا فی عامین، 2 سالوں میں ہوتا ہے، 2 سالوں میں ہوتا ہے. عامین کے اوپر لکھ لیں عادت غالبہ، عادت غالبہ. عموماً عادت یہ ہے 2 سال تک اماں دودھ پلاتی ہے، ویسے پہلے بھی چھڑا دیتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن عموماً عادت غالب یہی ہے کہ 2 سال تک. سبحان اللہ. مولانا ایک اور جملہ، اب حملت ہو، اس کے اوپر عنوان حقوق والدہ، حقوق والدہ. حملت 1، وہنن علی وہنن 2، فصالہ 3، فصالہ 3، بچے کو پیٹ میں اٹھانا 1، نمبر 2 کمزور در کمزور ہوتے جانا، یہ اماں کا حق 2، اور دودھ پلانا اور چھڑانا 3. والد کا حق 1 ہے، اماں کے حق اولاد پر 3 ہے. ایک جملہ کہتا ہوں یاد کر لیں، اب میں ہر چیز نہیں لکھوا سکتا. اطاعت کرنے میں والد کا حق زیادہ ہے، اطاعت کرنے میں، حکم ماننا، اطاعت کرنے میں والد کا حق زیادہ ہے، خدمت کرنے میں والدہ کا حق زیادہ ہے. انشکر لی ولوالدیک، یہ وصیت کی تفسیر آ گئی.
مونا انشکرلی پر لکھا ہے تفسیر وصیت، کون سی تاکید کی تھی ہم نے انسان کو؟ یہ کہ انشکرلی، کہ شکر گزار بن کر رہنا میں اللہ کا۔ اللہ کا کیسے شکر گزار؟ توحید سے، مسئلہ توحید مان کر میرا شکر گزار بن کے رہنا۔ والدی، اپنے والد اور والدہ کا بھی شکر گزار بن کر رہنا۔ بات مان کر، فرما بردار بن کر۔ الی المصیر، علت کیوں میرا شکر کرنا توحید مان کر، والدین کا کیوں شکر کرنا ان کی بات مان کر؟ اس لیے علت، اس لیے الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے، میری طرف لوٹنا ہے، لا الہ غیری، میرے غیر کی طرف نہیں لوٹنا۔ الی المصیر کے نیچے جملہ شکر کا سوال ہوگا، الی المصیر کے نیچے لفظ شکر کا سوال ہوگا۔ آپ کہیں کہ یہ آپ کو لفظ ترجمے والے قرآن میں مل جائیں، لے آئیں ابھی ترجمے والا قرآن، دیکھیں یہ لفظ اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ استادوں کے لفظ ہیں، آپ کو امانت سپرد کر رہا ہوں۔ میری طرف لوٹنا ہے، اس کا کیا ربط ہے پچھلی بات سے؟ ٹھیک فرما رہے ہیں، ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن اونچا کہیں تو میرا شکر کر توحید مان کر، والدین کا شکر کر ان کی فرما برداری کر کے میری طرف لوٹنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا پھر سوال ہوگا۔ اب یہ ربط آ گیا۔ یہ تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ کرام پر آمین تو کہیں، جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا اور قرآن سمجھایا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، میں ایک سوال کروں گا، بیدار رہیں، ذہن بیدار رکھیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر زور ڈالیں دونوں ماں باپ تجھ پر، اس بات کا اعلان تشرک بھی، اس پر کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ ماں، ان معبودوں کو، ماں کے نیچے معبود، ان معبودوں کو شریک بنائے، لیس لک بہ علم، نہیں تیرے لیے بہی، ان کے معبود ہونے کی، بہی کے نیچے عربی والے عربی میں لکھیں بے معبودیت ہی، بے معبودیت، اردو والے اردو میں لکھیں ان کے معبود ہونے کی، نہیں تیرے پاس ان کے معبود ہونے کی علم، ان کوئی دلیل۔ علم ان کا کیا معنی کیا؟ کیا معنی کیا؟ کوئی نکرہ ہے تاتا نفی، مولانا صرف دلیل والا معنی نہیں کرنا، کوئی دلیل، نکرہ تاتا نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس ان کے معبود ہونے کی، اگر وہ زور دیں ان کو شریک بنا تو فلا تطعہما، نہ کہا ماننا ان دونوں کا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ساتھ دے تو، صاحب امر کا صیغہ، ساتھ دے تو ان دونوں والدین کا دنیا میں، نیچے لکھے حوائج و معاملات میں، کوئی حاجات ہیں، معاملات ہیں، لین دین ہے، باقی چیزیں والدین کا ساتھ دے، معروفاً دستور کے موافق، معروفاً دستور کے موافق، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیچھے چل راستے اس بندے کے اناب الیہ جو رجوع کر چکا ہے میں اللہ کی طرف، جو موحد ہے، نیچے لکھے یعنی موحد، جو بندہ موحد ہے اس کے راستے کے پیچھے چل، والدین کی بات میں آ کر شریک نہ بنانا، البتہ دنیا کے معاملات میں ان کی خدمت کرتا رہے، اللہ تو ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف ہے لوٹنا تمہارا، فَأُنَبِّئُکُم، بس خبر دوں گا میں اللہ کریم تم کو، اس کے نیچے لکھیں بعد ادرجو، بعد ادرجو مرجعکم، لوٹنے کے بعد میں تم کو خبر دوں گا ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، پھر حضرت لقمان کا ذکر چل پڑا تقریر کا، یا بنیا، مولانا آ جاؤ، آپ پر سوال ہے، کس دوست کا ذہن حاضر ہے اور جاگ رہا ہے؟ یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ دیکھیں گے تو سوال میرا سنیں گے، میں آپ پر خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کروں گا، دعا تو روز کرتا ہوں، کئی دفعہ روزانہ، آپ کا نام لے کر سب کا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اماں کے ساتھ کرنا وغیرہ وغیرہ، شرک پر مجبور کریں وہ بات نہیں ماننی، باقی دنیا کے معاملات میں خدمت کرنا، یہ بات حضرت لقمان نے کی ہے یا اللہ نے کی ہے؟ یہ حضرت لقمان کا کلام ہے یا اللہ کی بات ہے؟
حضرت لقمان نے اپنے بارے میں نہیں کہا بیٹا شریک نہ بنانا اور والدین کی خدمت کرنا. پیچھے آئیں جملہ لکھیں، پچھلے صفحے پر جملہ لکھیں. لقمان نے بیٹے کو والدین کے متعلق کچھ نہ کہا تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اپنی ذاتی غرض رکھتا ہے. کیا جملہ عرض کیا؟ حضرت لقمان نے بیٹے کو والدین کے بارے میں کہا، چپ کر گیا. کیوں؟ تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اپنی ذاتی غرض رکھتا ہے. عتیق کوئی گلا کہہ رہنیان والدین کے بارے اگر کہتا نا بھائی بیٹا ماں باپ کا خیر تو شک ہو جاتا بھائی کوئی اپنا ذاتی اس کا مطلب ہے نا. اس نے نہیں، اللہ نے بھر میں کہہ دیتا ہوں، اس نے نہیں کہا تو. آ جاؤ مولانا. صاحب ہما فی دنیا معروفا، صاحب ہما کے نیچے جملہ لکھنا ہے. نیچے بالکل دو لفظ ہیں صاحب ہما کے نیچے، بشرطے کے حربی نہ ہوں. حربی جنگ، حرب، بشرطے کے حربی نہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ والد اور والدہ یہ دونوں مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، حالات جنگ میں ہیں، دارالحرب میں رہتے ہیں جو مسلمانوں کا دشمن ملک ہے، ہر وقت کا لڑائی فساد. بیٹا مومن بن گیا. اب جو والدین مسلمانوں سے لڑنے کے اندر مصروف ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، دارالحرب میں ہیں، مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور سازشیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دنیا کے معاملے میں بھی اچھائی نہیں کرنی. ورنہ سن رہے ہو، ان سے دنیا کے معاملے میں بھی اچھائی، ان کے ساتھ دنیا کے معاملے میں ساتھ دینا ہے، لیکن بشرطے کہ حربی نہ ہوں، مسلمانوں سے جنگ کرنے پر تلے ہوئے نہ ہوں، مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ نہ ہوں. آ جائیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیچھے چل تو دین کے معاملے میں اس بندے کے اناب الیہ، اس بندے کے راستے کے پیچھے چل جو رجوع کر چکا ہے میں اللہ کریم کی طرف. وَاتَّبِعْ پر لکھ لیں سبیلا پر، اس بات تقلید، اسی کا نام تو تقلید ہے. جو دین کے معاملے میں موحد ہے اس کے راستے پر چلنا ہے، اسی کا نام تو تقلید ہے. اور تقلید کیا ہوتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی ہمارے ائمہ کرام جتنے بھی ہیں رحمہم اللہ، سارے اللہ کے دین پر چلنے والے تھے، اللہ کے راستے پر چلنے والے تھے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے. ثم الیہ مرجعکم الا، پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، بد خبر دوں گا تم کو رجوع کے بعد ان کاموں کی جو کیا کرتے تھے. یا بنیا، اب پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہو گئیں. اچھا میں نے آپ کو وہاں لکھوایا ہے لا تشرک باللہ پر ایک لفظ نہیت شرک، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے نہیت شرک. اب آ جائے مولانا. یا بنیا نمبر 2 متعلق عقائد، متعلق عقائد. اب عقائد کے بارے میں حضرت لقمان بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. اے میرے بیٹے انہا ان تک مسقال حبۃ من خردل. آپ حاشیے کو دیکھ لیں، پہلے میں حاشیہ بیان کروں گا، یہ مشکل جگہ ہے، پھر ترجمہ کروں گا. اسباب اربع خفا، پڑھا ہی نہیں آپ نے؟ پوشیدہ ہونے کے 4 اسباب، کوئی چیز پوشیدہ ہو چھپ جائے اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں. نمبر 1 صغر جسہ، چیز چھوٹی بہت تو اس کا جسم بہت چھوٹا ہو چھپ جاتی ہے. نمبر 2 شدت حجاب، پردہ بڑا مضبوط ہو پھر چیز چھپ جاتی ہے. نمبر 4 بعد مکان، یہ بعد لفظ نہیں ہے، با پر پیش ڈالیں، بعد مکان، جگہ بہت دور ہو پھر بھی چیز چھپ جاتی ہے. نمبر 4 ظلمت شدیدہ، آگے ہے ڈالیں نا، جرمت ظلمت شدیدہ، سخت اندھیرا ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی. اب ذرا شفقت کریں تو میری طرف دیکھیں، میں 4 باتیں عرض کروں. یہ قالین بچھا ہوا ہے، اس پر مٹی کے ذرے پڑے ہوں گے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. کیوں؟ ان کا وجود بہت چھوٹا ہے،
نظر نہیں آتے، چیز چھوٹی ہو نظر نہیں آتی۔ نمبر 2 شدت حجاب، اب یہ پردہ دیکھ لیں، مثلا یہ پردہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، پردہ مضبوط ہو سخت ہو، اب دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، پردہ مضبوط ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی۔ بود مکان، اب ہم یہاں بیٹھ کر لاہور کو دیکھنا چاہیں ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دور بہت ہے۔ اور نمبر 4 ظلمت شدیدہ، سخت اندھیرا ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی۔ حضرت لقمان نے یہی 4 باتیں اپنے بیٹے کو فرمائی، میری طرف دیکھیے، فرمائے بیٹا اگر بندہ کوئی گناہ کرے یا بندہ کوئی نیکی کرے، کوئی گناہ کرے یا نیکی کرے، نیکی اور گناہ والی عادت اگر ہو وہ رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ بالکل باریک ہوتا ہے۔ نمبر 2 اور ہو رائی کا دانہ پتھر کی چٹان کے اندر، ایک تو جسم چھوٹا ہے رائی کے دانے کا، اور پھر ہے بھی پتھر کی چٹان کے اندر جہاں پردے ہی پردے ہیں۔ نمبر 3 یا ہو وہ آسمانوں میں او جو بہت دور ہیں، اور یا ہو زمین کے اندر یہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اگر کوئی گناہ والی عادت یا نیکی والی عادت رائی کے دانے کے برابر ہو بھی چٹان کے اندر، ہو بھی دور آسمانوں کے اندر، ہو بھی زمین کے اندھیروں کے اندر، اللہ قیامت میں اس کو بھی حاضر کر دے گا۔ آ جائیں آپ اب اس کو فٹ کریں۔ یا بنیا میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مسکال حبتین، یقیناً وہ عادت، انہا ہا کا نشان بنا دے تیر کا، الخصلت یہاں لکھنا تھا آگے لکھ دیا، انہا یقیناً وہ عادت، من الاساءۃ واللسان برائی میں سے یا نیکی میں سے، کوئی نیک عادت ہے یا بری عادت ہے۔ ان تک مسکال حبت من خردل، سبب اول صغر جسا، اگر ہوئی وہ دانے کے برابر، حبہ دانہ کون سا دانہ، من خردل رائی کا، رائی کے دانے کے برابر نیک عادت ہے یا بری عادت ہے، فتکن فی صخرۃ، فرض کرو ہو وہ رائی کا دانہ چٹان میں، دوم شدت حجاب، ہونا دیکھ رہے ہیں آیت کو، مہربانی تو کریں، او فی السماوات یا ہو وہ آسمانوں میں، لکھا ہے بود مکانی بہت دور، جو عام خلائق سے مکانن دور ہے، آسمان تو بہت دور ہے عام مخلوق سے، او فی الارض یا زمین میں ہو، لکھا ہے چرم ظلمت شدیدہ، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، پھر یہاں بے اللہ لے آئے گا اس کو اللہ کریم بوقت حساب، بوقت حساب اس کو بھی اللہ حاضر کر دے گا۔ کوئی بری عادت ہے، گندی عادت ہے، اچھی عادت ہے، نیک عادت ہے، بری عادت کے مطابق بندہ گناہ کرے، اچھی عادت کے مطابق بندہ نیکیاں کرے، اللہ قیامت میں اس کو بھی حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقینا اللہ کریم باریک بین ہے، باریک سے باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے، خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں بنیا آقم الصلاۃ، اس پر لکھے نمبر 3، نمبر 3 متعلق اعمال، متعلق اعمال، نمبر 1 شرک سے روکا، نیت شرک، نمبر 2 متعلق عقائد، نمبر 3 اعمال۔ اے میرے پیارے بیٹے آقم الصلاۃ، قائم رکھنا نماز، نیچے لکھا ہے امر مصلح، بعد عد تصحیح عقائد، عقائد درست ہونے کے بعد قائم رکھنا نماز، اعمال کا ذکر آ گیا، سبحان اللہ۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اس پر لکھے نمبر 4، یہ میرا اوپر الگ انداز ہے اس قرآن سے ہٹ کر جو عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 4 اصلاح خلق، لفظ لکھے نمبر 4 اصلاح خلق، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دے نیکی کے کام کا، اب اس پر لکھا ہے تکمیل للغیر، اس کا تیر کا نشان وامر پر بنائیں، کیا کریں اب، وامر بالمعروف، دوسروں کو کامل کرنا، خود کامل ہوو گے نماز قائم کر کے، دوسروں کو کامل کرنے کی محنت کرو نیک کام کا حکم کر کے۔ پتنی مقام حل بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اپنی اصلاح کیسے ہوگی، دوسروں کی اصلاح کی محنت کیسے ہوگی، وامر بالمعروف، لکھا ہے اول درجہ توحید، پھر باقی نیکیاں،
یہ وامر بالمعروف کا جملہ ہے. کیا مطلب؟ سب سے پہلے دوسروں کو توحید کے مسئلے کی دعوت دے، اس کے بعد باقی نیکیوں کی دعوت دے. وامر بالمعروف توحید سب سے بڑی نیکی ہے. ونہا عن المنکر اور روک تو گناہوں کے کام سے. لکھے اول درجہ شرک، پھر باقی برائیاں. شرک سے روک، پھر باقی برائیوں سے روک. واصبر علی ما اصابک، سبحان اللہ. اور صبر کرنا ان تکلیفوں پر جو تجھے پہنچے، صبر کرنا ان تکلیفوں پر جو تجھے پہنچے. تعلیم حسن معاشرت، تعلیم حسن معاشرت، اچھا سلوک کرنا آپس میں. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. ورنہ علماء کے لیے میں عرض کرتا ہوں، بڑے ساتھیوں کے لیے، ان ذالک من عزم الامور اصل عبارت ہی الامور المعزومہ، الامور المعزومہ لکھیں. من الامور المعزومہ، من الامور المعزومہ، یوں عبارت تھی. ان ذالک من الامور المعزومہ. الامور موصوف ہے، المعزومہ اس کی صفت ہے. اب یہ عزم یہ صفت مقدم ہے اور الامور موصوف مؤخر ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. آگے میں نہیں چلتا مولانا. یا بنیا کے مثلا تحفہ لے لو. آپ تحفہ کیسے آپ کو دے دوں، آپ بیدار ہی نہیں ہیں. یا بنیا کے مثلا، قائم کر نماز. سامنے جملہ لکھو. زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، جلدی کریں جلدی. زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے. فیصلہ آباد زکوٰۃ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سرگودھا کیوں ذکر نہیں کیا زکوٰۃ کا؟ ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے. ہائے ہائے کیا کریں، اتنا وقت ہوتا نہیں بندہ ایک ایک لفظ آپ کو لکھوائے. صرف کس کا ذکر کیا؟ نماز کا. مولانا نماز تمام اعمال کی درستگی کا ذریعہ ہے. نماز درست ہوگی تو باقی اعمال پر بندہ کاربند رہ سکے گا. آ جائیں. سبحان اللہ. اور ونہان المنکر، مولانا اس کا جملہ لکھیں جلدی کریں. منکر سے منع کیا، جلدی جلدی جلدی. منکر سے منع کیا، معصیت سے نہیں. کیونکہ جو چیز دین میں نہ ہو، کراچی، جو چیز دین میں نہ ہو وہ منکر ہے، وہ منکر ہے. اب اس کے اندر معصیت بھی داخل ہو گئی. جوا دین میں ہے، چپ کر گیا. دین میں اجازت جوا ہے، شراب دین میں ہے، برا کام دین میں ہے. جو چیز دین میں نہ ہو وہ منکر ہے. تو گناہ والی ساری چیزیں اس میں آ گئیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. نمبر 5 اس پر لکھے. نمبر 5 اصلاح اخلاق، اصلاح اخلاق. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. سبحان اللہ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، نہ پھلا تو اپنے رخساروں کو للناس لوگوں کے لیے. کسی نے بات کی، تم نے کسی نے بات رانا صاحب کی میں. اچھا میں دکھاتا ہوں دوبارہ. میں نے کہا رانا صاحب کیسے کہتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا. یہ صاحب جیسے بیٹھے ہو. اب کون نمونہ دکھائے گا؟ مولانا حذیفہ دکھاؤ نمونہ، کھڑے ہو جاؤ. اٹھو اٹھو، شاباش شاباش شاباش، جلدی کرو. کیمرہ ہی دو پھیرو، یہ دکھاؤ ان کو. بلا تو ماں سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو. کیسے؟ ادھر ادھر ادھر، انہوں نے نہیں دیکھا. ماشاء اللہ. یہ دیکھو، یہ
رخسار پھلانا، یہ کیا ہے؟ رخسار نہ پھلانا۔ مولانا ایک اور لفظ بھی اوپر لکھ لیں، آداب معاشرت، ایک جملہ لکھے نا جی اوپر، چھوٹا سا لفظ ہے آداب معاشرت، یہ تو رہنے سہنے کے اگلا باب ہے، منہ دار پھلا کر بیٹھ جائے، واہ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے؟ فلاں تو سیر خداں کلن، میں اس کی جزیں بنا رہا ہوں، جز مانا اس کو تقسیم کر رہا ہوں، لاں تو سیر آداب معاشرت، آپس میں رہنے، مل کر رہنے کے آداب، مل جل کر رہنے کے آداب، لاں تو سیر جز نمبر 1، جلدی کریں، جز نمبر 1، عنوان تو ہے ہمارا اصلاح اخلاق، آداب معاشرت، لیکن اس کی جزیں بنا رہا ہوں، حصے بنا رہا ہوں۔ جز نمبر 1، نہ پھلاں تو اپنے رخساروں کو لوگوں کے لیے، نمبر 2 جز ولا تمشے، جز نمبر 2، اور نہ تو چل زمین کے اندر مارا آکڑ کرتا ہوا، مولانا ہونا تو چاہیے تھا مارے ہن، نحویو مارے ہن، لکھے نیچے جملہ، بجائے مارے ہن کے مارا ہن، مصدر برائے مبالغہ، برائے مصدر کیوں لائے؟ مبالغے کے لیے، ہدایت الناو کافیہ جامی زید عدل، مثال پڑھی ہے کہاں پر ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں پر ہے، وفاق کے پرچوں میں ہے، یہ مانا ہے زید عادل کے بجائے زید عدل، زید سراپا انصاف بن چکا ہے، یہاں بھی مارے ہن کے بجائے مرا ہن، مصدر نہ چلنا زمین میں تو بہت زیادہ آکڑ والا بن کر، اکڑ کرتے ہوئے، کیوں؟ ان اللہ اللہ تو وجہ، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال، ہر آکڑ کرنے والے کو، کون سا آکڑ کرنے والا؟ مختال دل سے، مختال کہتے ہیں دل سے آکڑ کرنے والا۔ نمبر 2 فخور، زبان سے فخر کرنے والا۔ اب یہ جزیں آ گئی، جز نمبر 1 لا تو سیر، جز نمبر 2 لا تمشی فی الارض مرحا، سبحان اللہ، ان اللہ لا یبیع الا ہے، جملہ تعلیلیہ ہے ما قبل کے لیے، وقصد فی مشیک، یہ جز نمبر 3، حکم ایک چل رہا ہے، انداز ایک چل رہا ہے، اس کی جزیں بنائی، وقصد نمبر 3 جز، اور میاں روی اختیار کر اپنی چال میں، نہ بہت تیز اور نہ بہت ایستا ایستا، میاں روی اختیار کر اپنی چال میں، واغضض من صوتک، جز نمبر 4، اور پستی اختیار کر، پست رکھ اپنی آواز کو پست رکھ، کیوں؟ ان انکر الاصوات، یقیناً تمام آوازوں میں سے بری آواز، انکر اس میں تفضیل ہے، بدترین آوازوں کا، یعنی تمام آوازوں میں سے بری آواز، لصوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی آواز ہے، ان انکر الاصوات، اس کے بھی نیچے لکھ لیں جملہ تعلیلیہ، آواز کیوں پست رکھ؟ اس لیے کہ تمام آوازوں میں سے مکروہ اور بری آواز لصوت الحمیر، البتہ گدھے کی آواز ہے۔ جلدی کریں، حاشیہ لکھیں، بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مفتی صاحب کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ لکھ لینا اپنے فرصت کے اوقات میں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً بدترین آوازوں میں سے آواز گدے کی ہے، گدے کا چلانا بوجہ شیطان کے دیکھنے کے ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا گدے کا چلانا شیطان کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، نمبر 2 میری طرف دیکھیں رانا صاحب، گدے پر بوجھ نہ ہو تو نہیں چلاتا، بوجھ ہو تو چلاتا ہے، بوجھ نہ ہو، آپ نے جملے پر غور ہی نہیں کیا، بوجھ نہ ہو اور بوجھ ہو تو عجیب بات ہے، گدے پر بوجھ ہو تو نہیں چلاتا، حالانکہ جب اس پر وزن رکھتے ہیں وہ چلانا چاہیے تھا، بھائی کیا مجھ پر مصیبت ڈال دی ہے، نا بوجھ ہو تو نہیں چلاتا، بوجھ ہوتا ہے چلا رہا ہے، اندازہ لگاؤ۔ نمبر 3 گدھا چلاتا ہے بغرض چارہ و پانی، یہ حضرت شیخ پنج پیر کے جملے ہیں،
چلا رہا ہے بھائی مجھے کوئی گھاس ڈالو، پانی پلاؤ. اچھا اب کیا کریں؟ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی، گدھا چلاتا ہے شہوت جھاڑنے کے لیے. نمبر 5، گدھا چلاتا ہے دوسرے گدھے سے لڑنے کے لیے. 4 نمبر بس ہو گیا، میں آگے وضاحت نہیں کرتا. نمبر 6، گدھا چلاتا ہے بے فائدہ، زور لگا کر چلاتا ہے بے فائدہ. کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ تیرا بھائی؟ آ جاؤ مولانا. گدھے کا چلانا میں نے آپ کو 6 وجوہات بیان کر دی. الم ترو ان اللہ، یہ آ گئی دوسری عقلی دلیل. کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی غور نہیں کیا. الم ترو کا کیا معنی ہے؟ رویت بصری، آنکھوں سے دیکھنا، دل سے دیکھنا. رویت قلبی، کیا تم نے غور نہیں کیا یقیناً اللہ نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. میں نے سخر الشمس والقمر کا معنی کیا تھا سورۃ العنکبوت میں. اللہ نے تابع کر دیے سورج اور چاند تمہارے، نہ کام میں لگا دیے. یقیناً اللہ کریم نے کام میں لگا دیے. سخرا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین. تابع والا معنی کرو گے تو کیسے پھر معنی ہوگا؟ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اللہ نے تمہارے تابع کر دیا. ہمارے تابع کدھر ہے؟ سخرا، کام میں لگا دیا. مولانا سامنے ربط لکھ لیں، سامنے بالکل حاشیے پر علم ترا کے سامنے بالکل. ذکر محسن کے بعد پھر ذکر دلائل. ذکر محسن کے بعد پھر ذکر دلائل. شروع میں محسنین کا ذکر تھا، پھر درمیان میں دلیل آئی، پھر ایک محسن کا ذکر آیا، پھر دلائل شروع کر دیے. یہ ربط ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور پورا کی اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو. کون سی نعمتیں؟ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، جو ظاہر ہیں کھلی ہوئی، وَبَاطِنًا اور خفیہ ہیں پوشیدہ. ظاہر اور پوشیدہ نعمتیں اللہ نے پوری کی ہیں تمہارے اوپر. ظاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، جو ہوا سے مدرک ہو. پڑھیں. ہوا سے خمسہ ہیں انسان کے، یہ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، یہ ٹٹولنا. ہوا سے خمسہ، ان کے ذریعے جو نعمت معلوم ہو وہ ہوتی ہے ظاہرہ. اور باطنہ کے نیچے لکھا ہوا ہے جو عقل سے مدرک ہو، جو عقل سے پہچانی جائے. عقل جس کو معلوم کر لے وہ باطنی نعمت ہے. اب ایک جملہ میں بھی لکھواتا ہوں، آیت پوری کر لوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. من الناس کے اوپر مولانا لکھ لیں نظر ابن الحارث، اسی کا ذکر چل رہا ہے جو کس سے سنایا کرتا تھا لونڈی سے ایک گانے، اس کو کہتا تھا تو گا اور یہ سنے قرآن کے مقابلے میں. اور زجر لوگوں میں سے وہ بھی اللہ نے ڈانٹا. ایسے یہ کور مغز ہے بےمان لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ، فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، بغیر علم، بغیر عقلی دلیل کے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کی یعنی دلیل وحی کے بغیر، ولا کتاب منیر، روشن کتاب کے بغیر جھگڑا کرتا ہے. لکھا ہے دلیل نقلی. اب مضمون آگے چل پڑے گا. ظاہرہ اور باطنہ کا فرق ایک میں بھی عرض کر دیتا ہوں. لکھیں جی. نمبر 1 ظاہرہ، مادی نعمتیں. نمبر 2 پیدائش بہترین. اب آ جائیں باطنہ پر. لکھیں جی. نمبر 2 باطنہ، روحانی نعمتیں. مثلا انزال کتب، کتاب نازل کرنا. مثلا انزال کتب، ارسال رسول، رسول بھیجنا. ارسال رسول، دل سے شکوک و شبہات دور کرنا. بریکٹ میں لکھ لیں ابن کثیر. علامہ ابن کثیر نے فرمایا یہ باطنی خفیہ نعمتیں ہیں. اللہ نے انزال کتب، روحانی نعمتیں ہیں. یہ کتاب نازل کی، اللہ نے رسول بھیجے، یہ روحانی نعمتیں ہیں.
دل سے شکوک کو شبہات بندے کے اللہ دور کر دے، یہ روحانی نعمت ہے۔ اور اب یہ جملہ ہو گیا، اور عیوب چھپائے۔ اب یہ جو عیوب چھپائے والی بات ہے نا، یہ اس پہلی کے مقابلے میں ہے۔ ظاہری نعمت تھی پیدائش بہترین، اور باطنی نعمت اللہ نے بندے کو پیدا کر کے اس کو عیوب چھپا دیے۔ کتنے عیب ہیں جو اللہ نے ہمارے چھپائے ہوئے، ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، شکوا گیا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس کا سامنے حاشیہ پڑھ لیں، یعنی باوجود دلائل عقلیہ و نقلیہ کے اس کی توحید میں جھگڑتے ہیں، اور ما انزل اللہ کے ساتھ باپ دادا کی ایجاد شدہ رسوم کے تابع ہوتے ہیں۔ باند اللہ کے پیچھے نہیں چلتے اور باپ دادا کے پیچھے۔ جس وقت کہا جاتا ہے واسطے ان کے پیچھے چلو ما انزل اللہ، اس کے جو اللہ کریم نے اتاری ہے، قالو کہتے ہیں بل نہیں نہیں، بل کا معنی نہیں نہیں، اسرابیہ نتبع، ہم تو پیچھے چلیں گے، ماں صرف اس طریقے کے پایا ہم نے اس پر آبانا، اپنے باپ دادا کو، ہم تو باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ اولو کان شیطان، مولانا نحوی غور کریں، اصل عبارت تھی نیچے لکھا ہوا ہے ایتبعونہم، آپ پڑھیں تو میں بات سمیٹوں۔ ایتبع، اچھا کیا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ کیا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ ولو کان شیطان، جو عبارت ہے یہ واو اور حمزہ اس کے درمیان ایک عبارت محذوف ہے، یتبعونہم، عبارت تھی ایتبعونہم، کیا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ ولو کان شیطان، اگرچہ شیطان ان کو یدعوہم، دعوت دیتا رہا ان کے باپ دادا کو، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف شیطان دعوت دیتا رہا ان کے آباء و اجداد کو۔ ان کے باپ دادا کو شیطان آگ کے عذاب کی دعوت دیتا رہا ہو، پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ شیطان یہ تو نہیں کہتا آگ کی طرف آؤ، اوپر لکھا ہے یعنی گمراہی جو سبب ہے عذاب کا۔ میں نے کل آپ کو حوالہ دکھایا تھا، لا تنکح المشرکات اور لا تنکح المشرکین، اور میں اولئک یدعون الی النار، مشرکوں کو نکاح کر کے نہ دینا، بہن بیٹی کا رشتہ، یہ جہنم کی آگ کی دعوت دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ کی تو کوئی دعوت نہیں دیتا، شرک کی دعوت دیتے ہیں جو سبب ہے آگ کا۔ یہاں بھی شیطان ان کو بلاتا رہا عذاب کی طرف، یعنی گمراہی کی طرف جو سبب ہے عذاب کا۔ ہاں جو مولانا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، ایسے آگے چلا جاؤں۔ میں نے آج تک الحمدللہ جان بوجھ کر، کمی بیشی اللہ معاف کرے، انسان بھول جائے تو اور بات ہے، میں نے آج تک بڑا عرصہ ہو گیا، ایک تو اب زندگی کا ٹکڑا گزر گیا، حصہ گزر گیا، یہ بڑا عرصہ بنتا ہے، کیا کہوں آپ کو۔ میں نے آج تک سبق میں خیانت نہیں کی الحمدللہ، کبھی میرا مزاج نہیں ہے بھئی او ڈیوو گاڑی بھگاؤ، پہلے شالے مار ہوتی تھی، اب تو ڈیوو آ گئی، یہ نہیں کرتا۔ اب میں مانا پھر کرتا ہوں، اللہ نے جو نازل کیا اس کے پیچھے چلو، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ آ گئے غیر مقلد، کون آ گئے؟ آئے نہیں ہے بھائی، یہ تصور کرو، انہیں حنفیوں پر یہ فٹ کر دی، شافیوں مالکیوں پر فٹ کر دی، حنبلیوں پر فٹ کر دی، یہ بھی باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں، ما انزل اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہے میں ایک قانون عرض کرتا رہتا ہوں، نئے ساتھی پھر سن لیں، جو بندہ قرآن سے کوئی غلط عقیدہ ثابت کرنے لگے جواب ساتھ موجود ہوگا۔ فرمایا جس وقت کہا جاتے ہیں ان کو ما انزل اللہ کے پیچھے چلو، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ اولو کان شیطان، کیا پیچھے چلیں گے ان باپ دادا کے، اگرچہ شیطان ان کے باپ دادا کو عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، آگ کے عذاب کی طرف۔ نہ باپ دادا کو شیطان نے گمراہی کی دعوت دی ہو، سر اٹھائیں، میں لکھواتا ہوں جملہ پہلے سمجھ لیں سارے احباب، شیطان ان باپ دادا کو گمراہ کرتا رہا ہو، گمراہ کر کے ان کو آگ کی دعوت دیتا رہا ہو، گمراہی کی دعوت دیتا رہا ہو، اور وہ گمراہ ہو گئے ہوں، تو پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ ہم نے کہا غیر مقلدین، تحریف نہ کرو قرآن پاک کی آیت کی،
اگر آیت کا یہ مطلب ہے کہ تم تقلید پر اس کو فٹ کر رہے ہو، یہ قرآن حدیث کے پیچھے نہیں چلتے، حنفی، حنبلی، شافی، مالکی اور باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں، تو کیا یہ جو ہمارے ائمہ کرام تھے یہ سارے گمراہ تھے؟ شیطان ان کو جہنم کی دعوت دیتا تھا، یہ شیطان کی بات مان کر جہنم کی طرف جا رہے تھے، یہ شیطان کی بات مان کر گمراہ ہو چکے تھے، یہی مطلب ہے؟ وہ سارے گمراہ تھے، سارے جہنمی تھے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ وہ سارے گمراہ تھے جتنے ہم، تم جو اس آیت کو فٹ کر رہے ہو ائمہ کرام کے پیچھے چلنے والی تقلید پر، تو کیا وہ ائمہ کرام باپ دادا کی طرح جہنمی تھے؟ معاذ اللہ، ان کو شیطان نے گمراہی کی دعوت دی تھی۔ امام ابو حنیفہ گمراہ تھے، امام شافعی گمراہ تھے، امام احمد بن حنبل گمراہ تھے، امام مالک گمراہ تھے، معاذ اللہ۔ یہی بات ہے۔ ہم نے کچھ بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ 7 جواب موجود ہے، ورنہ آؤ آپ جملہ لکھیں۔ اتبعوا ما انزل اللہ کا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بڑا مہربانی کرنا ہے، صاف کر کے لکھنا ہے۔ نمبر 1، اتباع بالذات، بندہ خود عالم فاضل ہو، نمبر 2، اتباع بالغیر، کسی عالم سے پوچھ کر عمل کرے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ علماء کرام ذرا سر اٹھائیں تو جلدی مہربانی کریں، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ فرمایا اتبعوا ما انزل اللہ، آپ دیکھیں گے تو بیٹا احمد حسن میری طرف دیکھو بیٹا، بعد میں لکھ لینا، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے پیچھے چلو۔ اب جو بندہ عالم ہے، فاضل ہے، وہ تو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو جانتا ہے، عالم ہے، اس کو پتہ ہے، وہ تو پیچھے چل پڑے گا۔ ایک بندہ عام ہے، عوام میں سے ہے، اس کو تو قرآن پاک کا معنی ہی نہیں آتا، آیتوں کا مطلب ہی نہیں آتا، اللہ نے جو وحی نازل کی ہے وہ حقیقت جانتا ہی نہیں، وہ کیسے پیچھے چلے گا؟ سوال سمجھ آیا؟ وہ کیسے؟ ایک ہوتے اتباع بالذات، بندہ خود عالم ہے، اللہ کی وحی کا اس کو پتہ ہے، وہ تو پیچھے چل پڑے گا۔ اور جو بندہ عالم نہیں ہے وہ کیسے اتبعوا ما انزل اللہ پر عمل کرے گا؟ وہ لازمی بات ہے کسی سے پوچھ کر، بھئی اللہ نے قرآن میں کیا مسئلہ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا، وہ پوچھ کر عمل کرے گا۔ یہی پوچھ کر عمل کرنے کا نام تو تقلید ہے۔ پوچھ کر عمل کرنے کا نام، جو وہ تقلید کے خلاف آیت پیش کرنا چاہتے تھے، ہم نے اسی آیت سے تقلید کا اس بات ثابت کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، بشارت، خوشخبری، اور جو بندہ جھکا دے گا اپنے چہرے کو اللہ کی طرف عقیدے و عمل میں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، چہرہ جھکائے، باقی سارا جسم نہ جھکائے۔ چہرے کا ذکر کیوں ہے؟ اشرف اللہ صاحب وَهُوَ مُحْسِنٌ، در حال کہ وہ بندہ مخلص بھی ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، مخلص، جلالین نے مانا کیا موحد، موحد بھی ہو، اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو، سمرا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سمرا پسنا کی اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بالعروہ، کڑے کو، الوثقی جو بہت مضبوط ہے، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ ورنہ یہ تشبیہ تمثیلی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے علماء کے لیے میں نے لفظ بولے ہیں، تشبیہ تمثیلی ہے، اور حرف تشبیہ معذوف ہے مبالغے کے لیے۔ اب یہ علمی بات ہے، چھوٹے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، یہ تشبیہ تمثیلی ہے اور حرف تشبیہ اس کے اندر محذوف ہے مبالغے کے لیے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے انجام تمام کاموں کا، تمام کاموں کا، الامور، الف لام فل الامور للاستغراق لکھا ہوا ہے، تمام کے تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے، یعنی وہی سارا اختیار رکھنے والا ہے تمام کاموں کا، اسی کے قبضے میں ہے انجام تمام کاموں کا۔
لفظ نہیں آپ لکھ رہے، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، اللہ پر لکھیں، اسی کے قبضے میں ہے انجام، بس اسی کے، اس کی طرف ہے، یہ نہیں، اس کے قبضے میں انجام تمام کاموں کا۔ ومن کفر فلا یحزن کا کفر ہوں، تسلیمہ تخویف اخروی، میرے محبوب باوجود قائم ہونے دلائل حقہ کے، سچے دلائل تو قائم ہو گئے، پھر بھی جو نہ مانے، جو بندہ کفر کرے، فلا یحزن کا کفر ہوں، پس نہ غمگین کرے آپ کو اس کا کفر، کیوں اللہ تو کیوں غمگین نہیں ہونا، وجہ الینا ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا، فننبئہم پس ہم آپ خبر دیں گے ان کو ان کاموں کی عمل جو وہ کرتے رہے دنیا میں۔ مجھے تو پتا ہے اللہ تو اللہ خبر دے سکتا ہے، علت اللہ خبر دے سکتا ہے، کیوں؟ یقیناً اللہ جاننے والا ہے بذات صدور، سینوں تک کے راز، سینوں تک کے راز جاننے والا، تا ظاہر چ رسد، جب سینوں کے حال جانتا ہے، جو اوپر سے اعمال کر رہے ہیں وہ کیسے نہیں جانتا ہوگا، خود خبر دے گا۔ والا ان سالتہم دلیل عقلی تیرا فی، دشمن بھی جس کو مان لے، نمتعہم قلیلا، اگر عیش دنیاوی پر بھول رہے ہیں، عیش جملہ لکھا ہوا ہے، عیش دنیاوی پر بھول رہے ہیں تو ان کی غلطی ہے، ہونا سامنے لکھیں، جواب ہے سوال مقدر کا، جواب ہے سوال کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، اگر ایشے دنیاوی پر بھول رہے ہیں تو ان کی غلطی ہے، یہ سوال ہے، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، بڑی دنیا ہے، فرمایا دنیا کچھ نہیں، نمتعہم قلیلاً ہم ان کو نفع دے رہے ہیں بہت تھوڑے، قلیلاً بہت تھوڑے، اوپر لکھ لیں مولانا، یعنی زندگی تک، جلدی کریں، یعنی زندگی ہے بھی تھوڑی، آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، ہم ان کو نفع دے رہے ہیں بہت تھوڑے، بہت کم، کیا مطلب ہے کم کا؟ یہ بلڈنگیں، کوٹھیاں، مال، پیسہ، یہ گاڑیاں، یہ کو کم ہے نا، قلیلاً سے کیا مراد؟ زندگی تک، جب موت آئے گی سب کچھ ختم، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر بے بس کر دیں گے ہم ان کو، نضطرو بے بس کر دیں گے ہم ان کو، طرف عذاب سخت کے، سبحانہ، پر اس پر ناز کرنا جہل محض ہے، دنیا پر ناز کرنا تو جہالت ہے، دلیل عقلی تیرا فی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں دشمن بھی مان لے، دلیل عقلی تیرا فی، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، علامہ زمخشری والا مانا آپ بھول گئے، تکرار جو نہیں کرتے آپ احباب، فیس بک سے فرصت ہو تو تکرار کریں، الحمدللہ، شکر اللہ کا، اتنا تو مان لیا، شکر اللہ کا، اتنا تو مان لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں، کس بات کو نہیں جانتے، ان الحمد کلہ للہ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اگر آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی تعریف کا مستحق اللہ ہے تو غیبانہ پکار اور عبادت اور برکت دینے والی تعریف کا مستحق بھی صرف اللہ ہے، للہ ما فی السماوات، چوتھی عقلی دلیل، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے یعنی اس کے قبضے میں ہے، نیچے لکھا ہے ملکن و خلقن و تصرفن، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اختیار رکھنے والا بھی وہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اسی کا اختیار چل رہا ہے، ان اللہ، یقین اللہ کوئی بے پرواہ ہے، الحمید، تعریفیں کیا ہوا ہے، مانا عجیب بات ہے، آپ دیکھیں تو میں جملہ سناؤں، آپ نے بات کی میں نے منہ موڑ لیا، بے پرواہی، میں نے بات کی آپ نے پرواہ ہی نہیں کی، میں آپ کی کبھی تعریف نہیں کروں گا، آپ میری تعریف نہیں کریں گے، اتنا بڑا بن گیا یار، کمال ہے، آکڑ ہے، ہم بات کرتے ہیں توجہ نہیں کرتا، اور کریں، ہم بے پرواہی کریں، لوگ گلہ کرتے ہیں، ہم بے پرواہی کریں، لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ ہے بھی بے پرواہ لیکن الحمید، سارے اس کی تعریفیں کرتے ہیں،
یہی فرق ہے. لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، دلیل عقلی پانچویں آ گئی برائے اس بات علم غیب. سبحان اللہ. معنی پر غور کریں، قلم ہاتھ میں رکھیں. ولو انما فی الارض، اور اگر یقیناً ما فی الارض، ما فی الارض پر لکھیں اس میں انا. ناوی علماء، ما فی الارض کیا ہے؟ انا کا انا زیدن قائمن، سین میں ہے انا زیدن، ناویو انا زیدن قائمن. اب یہ انا کا اسم ہے. سبحان اللہ. من شجرۃ، اور اگر یقیناً وہ جو زمین میں ہے، من شجرۃ یعنی درخت، من پر لکھے یعنی، یہ ماں کا بیان ہے، یعنی درخت، یعنی زمین میں جتنے درخت ہیں، اقلام، یہ انا کی خبر آ گئی، وہ کلمے ہوں، جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں. والبحر یمدہ، والبحر یمدہ، خیال کرنا مولانے پر، بحر مبتدا، بحر یمدہ اس کی آ گئی جملہ خبر، اور سمندر یمدہ، سبحان اللہ، امداد کریں، امداد کریں سیاہی بن کر، لکھے مانا امداد کریں سیاہی بن کر اس سمندر کی. مانا لکھے میں آگے نہیں چلتا، میں تو آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں. انا لکم ناصح امین. امداد کریں سیاہی بن کر اس سمندر کی، من بعد ہی سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر، اور کا لفظ لکھے صرف، اور زمین کے سارے درخت کل میں بن جائیں، اور سمندر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر، اور امداد کریں سیاہی بن کر اس سمندر کی، اس کے بعد 7 سمندر، اور ایک سمندر سیاہی ہو، 7 سمندر اور سیاہی بن کر اس کی امداد کریں، تو سمندر ہو گئے 8. کتنے ہو گئے؟ ایک سمندر ہے، 7 سمندر اور سیاہی بن کر اس کی امداد کے لیے آ جائیں. پھر لکھا ہے فَكُتِبَ بِهَا معلومات اللہ، سبحان اللہ، کوتب بہا کلمات اللہ، لکھی جائیں، سبحان اللہ، لکھی جائیں اللہ کی معلومات، سارے درخت کی کلموں کے ساتھ 8 سمندر، ایک سمندر 7 اور 8 سمندروں کے ساتھ سیاہی بنا کر اللہ کی معلومات لکھنا شروع کر دی جائیں. ما نافذت کلمات اللہ، یہ لو کی آ گئی اب جزا اور جواب. وہ ما فی الارض انا کا اسم تھا، اقلام خبر تھی، یہ بحر مبتدا ہے، یمدو یہ جملہ خبر ہے، پھر جیسا اب یہ لو کی، ما نافذت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ کریم کی معلومات والے کلمے، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. کلمات پہ اوپر مولانا لفظ لکھے، اوپر کمال و عظمت والی باتیں، کمال و عظمت والی باتیں ختم نہیں ہوں گی. سبحان اللہ. اتنا وسیع اللہ کا علم، سبحان اللہ. یقین اللہ کریم عزیز زبردست ہے، عزیز قدرت کا بیان، حکیم حکمتوں والا علم کا بیان. وما خلقکم ولا بعث، مولانا جب وہ ایک عجیب بات، ان اللہ کے نیچے علت لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں تو ان اللہ کے نیچے علت لکھا ہوا ہے. 7 سمندر، ایک سمندر کے ساتھ سیاہی بن کر امداد کرے، سارے درخت کلمے، اللہ کی کمال اور عظمت والی باتیں ختم نہیں ہوں گی. کیوں؟ ان اللہ، کیوں؟ اس لیے اللہ کی کمال اور عظمت والی باتیں ختم نہیں ہوں گی جب وہ عزیز اور حکیم ہے. اس کی معلومات اور عظمت والی باتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ وما خلقکم، نہیں پیدا کرنا تمہارا اول بار تمہیں پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا دوسری بار، الا کنفس واحدہ، مگر مثل ایک جان کے ہے. ایک جان کو پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا، میں اللہ کریم کے لیے تم تمام انسانوں کو پیدا کرنا اور بنا ایک برابر ہے. ایک کو بناؤں، سارے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کو بناؤں، میرے آگے برابر ہے.
فرمایا ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مولانا یہ آیت سمجھ آ گئی؟ تمام کائنات کے خربوں، اس سے بلند بھی کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو پیدا کرنا اللہ کے ہاں مشکل ہے یا برابر ہے؟ چپ کر گیا۔ سب کو پیدا کرنا اور ایک کو پیدا کرنا برابر ہے یا مشکل ہے؟ برابر ہے۔ سامنے جملہ لکھیں، اسی طرح تمہاری پکاریں سننا، سب کے حالات جاننا، ایسے ہے جیسے کوئی ایک بول رہا ہو، جیسے کوئی کیا ہی جملہ ہے مولانا، لیکن آپ کا ذوق نہیں ہے۔ یہ تو امانت ہے، آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ قدر زر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناست، قدر گوہر گوہری۔ آپ نے اب مجھے جملہ بتانا ہے، میں عید پوری کروں۔ خربوں انسان، خربوں اربوں خربوں بیک وقت دعا شروع کر دیں، خربوں انسان بیک وقت اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک مانگ رہا ہو۔ اللہ کے سامنے ایسے ہے لاکھوں خربوں اربوں کی اللہ بیک وقت سنتا ہے، بیک وقت حالات جانتا ہے۔ آپ سے میں کوئی بات پوچھتا ہوں، سارے دوست جواب دیتے، میں کہتا ہوں یہ صبر کرو بھائی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مفتی صاحب آپ بتائیں، فلاں بھائی آپ بتائیں۔ ہم تو ایسے نالائق لوگ ہیں، ہم کیا ہیں؟ اور خربوں اربوں بیک وقت بات کرے اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بول رہا ہو۔ پتہ نہیں آپ نے اس جملے کا لطف بھی لیا ہے کہ نہیں لیا۔ آؤ، فرمایا الم تر ان اللہ، اور عقلی دلیل آ گئی، سبحان اللہ چھٹی، کیا تو نے الم ترا مانا تو سنائے مجھے، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ دیکھا نہیں، یہ رویت بصری آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، رویت قلبی دل سے دیکھنا مراد۔ توجہ، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یقیناً اللہ کریم یولج اللیل فی النہار، یقیناً اللہ داخل کرتا ہے رات کے کچھ اجزاء کو دن میں۔ اجزاء لکھا ہوا ہے مونا، یہ معنی نہیں کرنا اللہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، پھر تو 24 گھنٹے دن بن جاتا۔ رات کو اللہ دن میں داخل کرتا، 24 گھنٹے دن بن جاتا۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے اللہ دن کے اجزاء کو، یہاں بھی اجزاء لکھنا ہے، رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے، دن لمبا ہو گیا گرمیوں میں، اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرتا ہے، رات لمبی ہو گئی سردیوں میں۔ اللہ سارا دن ساری رات ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے۔ اگر ساری رات داخل کر دیتا تو پھر 24 گھنٹے دن بن جاتا، سارا دن رات میں داخل کرتا تو 24 گھنٹے رات بن جاتی نا۔ رات کے اجزاء، دن کے اجزاء، کچھ حصے۔ فرمایا وسخر الشمس والقمر، کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، قیامت تک۔ یقیناً اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ذالک، سبحان اللہ، نیچے لکھے بیان دلائل، ذالک مشار الیہ، ہم نے دلائل اس لیے بیان کیے لتستیقنوا، تاکہ تم یقین کر لو، تاکہ تم، اوپر لکھا ہوا ہے یہ بے انا جار مجرور متعلق ہے لتستیقنوا محذوف کے، یہ ہم نے دلائل سارے اس لیے بیان کیے تاکہ تم یقین کر لو، کس بات کا؟ بے ان اللہ هو الحق، یقین اللہ کریم وہی ہے معبود برحق۔ نیچے لکھے بے ان عبادتہ هو الحق، اس کی عبادت کرنا ہے مکیدا نا، مہربانی کرو ختم نہ کریں دا، کیوں بالے تھی گئے ہو؟ ان اللہ هو العلی الکبیر، میں بندے بندے تے نظر ہوں دی اللہ دے، میں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آیتیں مجھے آتی ہیں، ترجمہ الحمدللہ آتا ہے، ترجمہ بھی کرتا رہتا ہوں، آیتیں پڑھتا رہتا ہوں، آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں قرآن کو دیکھ رہا ہے، نظر آپ پر ہوتی ہے۔ ان اللہ هو العلی الکبیر، یقیناً اللہ کریم هو العلی، وہ بلند ہے، الکبیر بڑا ہے۔ علی اور کبیر کا فرق لکھیں جی،
پہلی دفعہ آیا ہے، میں پورے قرآن میں یہی فرق کروں گا۔ علی انسانی سوچ سے، انسانی سوچ سے، الکبیر مرتبہ میں کیا فرق عرض کیا؟ العلی، اللہ بلند ہے کس سے، اور نمبر دو بڑا ہے کس میں، مرتبے میں۔ ایک اور چھوٹا سا فرق لکھ لیں، العلی بالذات، بے با با الذات بالذات، اور کبیر کا لکھ لیں مبرہ ہے مخلوق کی صفات سے، مبرہ ہے مخلوق کی صفات سے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے دلائل بیان کیے تاکہ تم یقین کر لو، یقیناً اللہ کریم هو الحق، وہی معبود ہے برحق، وان ما یدعون من دونه الباطل، اور یقیناً جو پکار رہے مشرکین ان کو اللہ کے سوا الباطل، وہ باطل ہیں۔ معاذ اللہ، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ نیک ہستیاں، یہ باطل ہیں نا؟ اوپر لکھے مولانا معبود باطل، ان کی عزت احترام اپنی جگہ لیکن ان کی عبادت ٹھیک نہیں، ان کی عبادت ہونا باطل ہے، ان کا معبود ہونا باطل ہے۔ اور یقیناً اللہ کریم، تاکہ تم یہ یقین کر لو، یہ سارا جو ہے نا بے انا، اس انا پر معطوف ہے۔ ذالک لتستیقنوا بان اللہ، ذالک لتستیقنوا انما یدعون، ذالک لتستیقنوا بان اللہ هو العلی الکبیر۔ چلو جی، پھر انشاءاللہ زور کے بعد